ازل کے وقت کی بات ہے جب آسمان بھی اتنا اونچا نہیں تھا اور زمین اپنی پرانی کہانیاں یاد رکھا کرتی تھی۔ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک پراسرار سلطنت آباد تھی، جسے سلطنت زرین کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا آدھا حصہ ہمیشہ گرم رہتا تھا، جہاں سرخ اور سنہری پھول کھلتے تھے اور ہوا میں دھوپ کی خوشبو بسی رہتی تھی، جبکہ دوسرا آدھا حصہ ہمیشہ سرد رہتا تھا، جہاں چمکتی ہوئی برف زمین کو ڈھانپے رکھتی تھی اور رات کے وقت ستارے یوں دکھائی دیتے جیسے آسمان سے بہتے ہوئے دریاؤں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ یہ عجیب تقسیم کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا، بلکہ قدرت کا ایک راز تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان احمد خان تھا۔ وہ ایک نیک دل، بہادر اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا حکمران تھا۔ اس کی ملکہ ثریا اپنے شفیق حسن اور مہربانی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ لیکن برسوں تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ دونوں نے بے شمار دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت طلب کی۔ پھر ایک رات آسمان پر ایک عجیب روشنی نمودار ہوئی۔ دو روشن ستارے ایک ساتھ ٹوٹے اور محل کے چھت سے گزرتے ہوئے ملکہ کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ اس رات ملکہ ثریا نے جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ پہلی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی محل کا چراغ سرخ سنہری روشنی سے جگمگا اٹھے اور گرم ہوا کی ایک لہر پورے محل میں دوڑ گئی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر کھڑکیوں پر برف جم گئی اور چاند پہلے سے زیادہ روشن اور سفید نظر آنے لگا۔ بڑی شہزادی کا نام منہال رکھا گیا اور چھوٹی کا نام سائمہ۔ منہال کی آنکھیں سنہری شعلوں کی طرح چمکتی تھیں، اس کے لمس سے پھول کھلتے اور سائمہ کی آنکھیں نلگوں برف جیسی تھیں، اس کی سانس سے پانی جم جایا کرتا تھا۔ بچپن میں دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ منہال باغ میں دوڑتی تو پھول کھل جاتے اور سائمہ ہنستی تو برف کے ننھے ننھے ستارے ہوا میں بکھر جاتے۔ ان کی ہنسی محل کی دیواروں میں گونجتی رہتی اور بادشاہ خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ مگر محل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں لالچ اور حسد بھرا ہوا تھا، وہ تھا وزیر مکرم۔ وزیر جانتا تھا کہ اگر دونوں شہزادیاں اپنی طاقت ملا لیں تو ایسی قوت حاصل کر سکتی ہیں جو صدیوں میں صرف ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس طاقت کو خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات اس نے بادشاہ کے دل میں خوف پیدا کر دیا، جہاں پناہ اگر آگ اور برف کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر یہ دونوں شہزادیاں اکٹھی رہیں تو ان کی طاقتیں ٹکرا کر پوری سلطنت کو تباہ کر دیں گی۔ اس رات بادشاہ نے ایک دردناک خواب دیکھا جس میں محل آگ اور برف کے طوفان میں تباہ ہو رہا تھا۔ خواب نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اگلی صبح اس نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ منہال کو مشرق محل میں بھیج دیا گیا جہاں ہمیشہ گرمی رہتی تھی، اور سائمہ کو مغرب محل میں جہاں برف اور سردی کا راج تھا۔ دونوں کے درمیان ایک بلند پتھر کی دیوار تعمیر کر دی گئی۔ گائز، یہ تھا کہانی کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے۔ دوسرا حصہ میں انشاءاللہ جلد لاؤں گا۔